الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ناظرین گرامی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ مینٹل ایٹیٹیوڈ کسے کہا جاتا ہے، پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یعنی کہ سکاراتمک مانسک رجحان کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، مثبت ذہنی رویے کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اس چیز کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں سمجھ لیا۔ کامیابی کی آغاز، کامیابی کی ابتدا، اس کی شروعات مثبت ذہنی رویے سے ہوتی ہے، پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ سے ہوتی ہے۔ انسان کی سوچ سے، مثبت سوچ سے کامیابی کی ابتدا ہوتی ہے۔ بہت ہی دھیان کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے۔ انسان کی ذات پر، اس کی شخصیت پر، اس کی پرسنالٹی پر، اس کی سوچوں کا، اس کے رویوں کا بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے۔ جو انسان کامیابی کے بارے میں سوچتا ہے، جس کا رویہ کامیابی کا رویہ ہوتا ہے، جس کا ایٹیٹیوڈ کامیابی حاصل کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور جس کا رویہ منفی ہوتا ہے، نکاراتمک ہوتا ہے، نگیٹو ہوتا ہے، وہ انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، وہ انسان کسی بھی میدان میں نمایاں کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مثبت سوچ کا ہونا ضروری ہے، مثبت رویے کا ہونا ضروری ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح سے آپ نے پچھلی ویڈیو میں بھی سمجھ لیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مثبت رویہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو مثبت کر پائیں گے، اپنے رویے کو مثبت کر پائیں گے، اپنی سوچ و فکر کو مثبت کر پائیں گے، پازیٹیو کر پائیں گے، پازیٹیو رہ پائیں گے، یہ کس طرح سے ممکن ہو سکے گا۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بہت ممکن ہے کہ جس چیز کو بسا اوقات تم ناپسند کرتے ہو، وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور یہ ہو سکتا ہے، بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ اس آیت کا پس منظر اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں زندگی گزاری، اور اس عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بہت ہی پریشان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے، آپ کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا۔ آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی جو ہے رکھی گئی نماز کی حالت میں۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے مدینہ ہجرت کی۔ جب مدینہ ہجرت کی تو صحابہ کرام کو تھوڑا سکون ملا، حالانکہ ان حالات میں بھی اہل مکہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور بار بار حملہ کرتے تھے۔ مدینے میں تھوڑا سکون حاصل تھا کہ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، وہاں کے انصار نے سب سے اچھا سلوک کیا، اپنی پراپرٹی میں مہاجرین صحابہ کرام کو انہوں نے حصہ دیا، غرض ان کی بہت ہی مدد کی اور بہت ہی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ پہنچ کر کے تھوڑے سکون میں ہوئے۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم نازل فرمایا۔ جب جہاد کا حکم دیا تو کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی تو تھوڑا سا سکون ملا ہے اور ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جہاد کا حکم دیا، کاش کہ ابھی جہاد کا حکم نہیں ملا ہوتا۔ ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، جس کو تم اچھا خیال نہیں کرتے، جس کو تم برا خیال کرتے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔
اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا خیال کرتے ہو وہ چیز تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما کر گویا کہ صحابہ کرام کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک سکون کا سامان مہیا فرمایا، سکون کا سامان اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اس آیت کے اندر اس بات کی تاکید کی گئی کہ انسان بسا اوقات جس چیز کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہوگی، وہی چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ بہتر کی امید کرنی چاہیے، ہر شر میں خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے، ہر برائی میں خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے۔ ہر شر میں، ہر برائی میں خیر کا پہلو ہوتا ہے، اچھائی کا پہلو ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی چیز، جو سب سے اہم چیز ہے، مثبت سوچ کو پیدا کرنے کے لیے، مثبت ذہنی رویے کو پیدا کرنے کے لیے، پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ کو جو ہے پیدا کرنے کے لیے، سکاراتمک مانسک رجحان پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر شر میں، ہر برائی میں خیر کا پہلو تلاش کریں، اچھائی کا پہلو تلاش کریں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے اور میں رکھنا چاہتا ہوں۔ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتہ کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کا جو ثواب ملتا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات سراپا بابرکت ہوتی ہے، سلامتی والی ہوتی ہے، پوری رات حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ اب اتنی بڑی رات ہے، اتنی اہمیت کی چیز ہے۔ اس اہمیت کی چیز کو بتانے کے لیے کہ یہ رات کون سی تاریخ میں، کس رات میں واقع ہوتی ہے، مطلب ایگزیکٹ بتانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لا رہے تھے، اسی اثنا میں 2 صحابیوں کے درمیان جو جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس لیے نکلا تھا، اس لیے آیا تھا کہ میں تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، شب قدر کے بارے میں بتاؤں کہ شب قدر کب واقع ہوتی ہے، لیکن فلاں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شب قدر کی تعیین اٹھا لی، اس کی اسپیسیفیکیشن اٹھا لی۔ ایگزیکٹ یہ کون سی رات میں ہے اس کو متعین نہیں کیا کہ یہ کون سی رات میں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت ممکن ہے کہ مجھے امید ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، اس میں بھلائی ہو۔ اب اس میں بہتری کیا ہے؟ بہتری یہ ہے کہ انسان ایک رات کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کئی راتوں میں کرتا ہے، انسان کو عبادت کا زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے، اور پتہ نہیں کس وقت کی عبادت اللہ تعالیٰ کو جو ہے انسان کی پسند آ جائے، اور کون سی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اور اس کے لیے وہی رات شب قدر ہو جائے، وہی رات اس کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ تو یہ خیر کا پہلو ہے۔ اب ایک شر یہاں پہ واقع ہوا، لیکن ایک چیز جو واقع ہو گئی اب وہ ہو گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسی چیز کو لے کر کے رونا پیٹنا چاہیے، سر پٹکنا چاہیے، یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے؟ اس کا حل نکالنا چاہیے، اور اس میں بھی خیر کا پہلو، اچھائی کا پہلو تلاش کرنا چاہیے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی امید ظاہر فرمائی، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو گویا کہ ہر شر میں، ہر برائی میں خیر کا پہلو ہوتا ہے، اس لیے اس میں خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے۔ شاعر نے کیا یہ اچھی بات کہی، لگ گئی آگ میرے گھر میں بچا ہی کیا ہے، لگ گئی آگ میرے گھر میں بچا ہی کیا ہے، اور میں بچ گیا تو پھر سمجھو جلا ہی کیا ہے۔ گھر میں آگ لگ گئی، گھر جل گیا، سب سامان جل گیا، لیکن میں بچ گیا۔ جب میں بچ گیا تو کچھ نہیں جلا ہے، جب میں زندہ ہوں تو سب کچھ پھر دوبارہ سے کر سکتا ہوں، ساری چیزوں کو دوبارہ سے کھڑا کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، یہ پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ہمارے دماغ کی یہ حالت، یہ سوچ و فکر جو ہے ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر شر میں، ہر برائی میں خیر کا پہلو تلاش کریں۔ دوسری چیز اس صفت کو پیدا کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم روزانہ جس سے بھی ملاقات کریں، جس سے بھی ملیں، جس سے بھی ہماری بات چیت ہو، سکاراتمک بات کہیں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، آندھی آ رہے ہوں، بارش ہو رہی ہو، طوفان آ رہا ہو، کچھ بھی آ رہا ہو، بات جو کریں وہ سکاراتمک ہو، وہ پازیٹیو ہو، وہ مثبت ہو۔ ہمیشہ مثبت بات کریں، کبھی بھی نگیٹو بات نہ کریں، منفی بات نہ کریں،
اس لیے کہ منفی بات کرنے کا اثر انسان کی شخصیت پر، اس کے دماغ پر، اس کے کردار پر، اس کے عمل پر ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس چیز کی عادت ڈالیں کہ یہ سوچیں کہ یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ سوچ میں بھی انسان کو پوزیٹیو سوچنا چاہیے، نہیں کے بجائے ہے سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بزدل نہیں ہوں، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ناکامیاب نہیں ہوں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں کامیاب ہوں، میں بہادر ہوں، یہ سوچنا چاہیے۔ سوچنے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں نہیں کا لفظ نہیں آئے، نہیں کا لفظ نہیں آئے۔ جس طرح سے نیپولین بوناپارٹ نے اپنی ڈکشنری سے امپوسیبل کا لفظ، ناممکن کا لفظ خارج کر دیا تھا، اسی طرح سے ہمیں اپنی ڈکشنری سے، اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے، اپنے سوچ و فکر سے ناممکن کے لفظ کو خارج کر دینا ہے۔ جو بھی انسان سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، خیال کر سکتا ہے، وہ ہو بھی سکتا ہے، وہ ممکنات میں سے۔ انسان کو مستقبل کی کبھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ جو انسان منفی سوچتا ہے وہ تو ہوگا ہی نہیں، لیکن جو انسان مثبت سوچتا ہے تو وہ ممکنات میں سے ہے، اس کی زیادہ گارنٹی ہے کہ وہ چیز واقع ہو سکتی ہے، وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، مثبت پہلو ہوتے ہیں، منفی پہلو ہوتے ہیں۔ جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ مثبت پہلو پر نظر رکھتا ہے، اور جو ناکام انسان ہوتا ہے وہ منفی پہلو پر نظر رکھتا ہے، وہ منفی سوچ اور وچار والا ہوتا ہے، وہ منفی چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی کو برتتا ہے۔ اٹ مائٹ ورک، اس کی عادت ڈالیں کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ڈو اٹ ناؤ، اس کی عادت ڈالیں کہ جو چیز بھی، جس چیز کا بھی خیال آیا ہے، جو آئیڈیا آیا ہے، جو کام آپ سوچ رہے ہیں، اس کو ابھی کرنا ہے، فوراً کرنا ہے۔ کبیر داس نے کہا، کال کرے سو آج، آج کرے سو اب، کال کرے سو آج، آج کرے سو اب، پل میں پرلے ہوگی بہوری کرے گا کب۔ یعنی جو ابھی سوچا ہے، جو کل کرنا ہے وہ آج کرو، اور جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرو، اس لیے کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ جب موت آ جائے گی تو بھائی پھر کب کرو گے؟ اس لیے ڈو اٹ ناؤ کی عادت ڈالیں، اور اس جملے کو بھی دہرائیں۔ مثبت توقع یعنی پوزیٹیو ایکسپیکٹیشن اور سوچ کی مشق کریں۔ جب بھی ذہن میں کوئی منفی خیال آئے، کوئی نگیٹو، نکاراتمک کوئی خیال آئے، تو فوراً اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ انسان کے دماغ میں ایک وقت میں صرف ایک ہی خیال رہ سکتا ہے، یا تو منفی خیال یا مثبت خیال۔ جیسے ہی منفی خیال آیا تو اس کو مثبت خیال میں تبدیل کر دیں، مثبت سوچنے لگیں۔ جیسے کوئی منفی خیال آیا، جیسے یہ خیال آیا کہ ارے میں تو کچھ بھی نہیں، ارے میں تو ناکام ہو گیا، فوراً یہ خیال کرے کہ نہیں، میں تو کامیاب ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی بہترین شاہکار ہوں، بہترین تخلیق ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں، بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ ہمیشہ دماغ کو مثبت خیالوں میں لگائے رکھیں۔ جب ہم دماغ کو مثبت خیالوں میں لگائے رکھیں گے تو دماغ کو یہ فرصت ہی نہیں ملے گی کہ جو ہے اس میں منفی خیال آئے۔ جب انسان خالی بیٹھا رہتا ہے، دماغ خالی رہتا ہے، تو پھر شیطان اس میں جو ہے اپنا اثرات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، منفی جو ہے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب اپنے دماغ کو مثبت کاموں میں لگائے رکھیں گے تو پھر منفی خیالات نہیں آئیں گے۔ پھر جب منفی خیالات نہیں آئیں گے تو ہمارا رویہ مثبت رہے گا، پازیٹیو رہے گا۔ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے پرجوش الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ کسی نے خیریت پوچھی کہ آپ کیسے ہیں، تو کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت ٹھیک۔ اب یہ نہیں کہہ رہے بھائی چل رہی ہے، کٹ رہی ہے، کھا رہے ہیں، دال روٹی چل رہی ہے، کھا رہے ہیں خوب اللہ تعالیٰ کے انعامات سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ کوئی پوچھے گا دال روٹی چل رہی ہے، بھائی دال روٹی چل رہی ہے اگر، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے گا کہ دال روٹی چلے گی، آگے کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لے ہر حال میں، کیا جوش انداز میں کہ ماشاء اللہ، بہت شاندار، بہت خوب، بالکل فنٹاسٹک، ویری گڈ، سب ٹھیک ٹھاک، اوکے، الحمدللہ۔ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جو ہے ہونا چاہیے، اور اس بات کی عادت ڈالیں کہ ہر چیز کلک کریں، اٹ از پاسبل، یہ ممکن ہے۔ جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جس پر آپ ورک کر رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ خیال رہیں کہ اٹ از پاسبل، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں سوچیں کہ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ ممکن ہے، اس لیے کہ ممکن 90% امید یہ ہے کہ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ صبح کی جو ابتدا ہے وہ نماز فجر کے ساتھ کریں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور کم از کم ایک رکوع پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی مثبت ہوگی، ہماری سوچ مثبت ہوگی، اور اس کے اثرات انشاءاللہ العزیز ہماری کامیابی کے سفر پر پڑیں گے۔